رول آف لا نہیں ہے. عوام کو سوری فار مائی لینگویج اٹس اے بازاری لینگویج کہ چدی چوری پہ لگایا ہوا ہے اور اوپر پڑ رہے ہیں ڈاکے. بجلی کا جس کے یہاں بل بہت زیادہ آ رہا ہے وہ کنڈا بھی ڈال رہے ہیں, جس کا جہاں بس چل رہا ہے وہ ٹیکسی بچا رہا ہے, کیونکہ آپ نے اتنا سپریس کیا ہوا ہے اس کے پاس آپ نے آپشن نہیں چھوڑا ہے. اور کراچی چلتا ہے تو پاکستان پلتا ہے. آپ کیا پانی صاف ملتا تھا, آپ پانی ٹیپ واٹر پیتے تھے, اب کیوں نیسلے کا اور جو دوسرے جو برانڈز ہیں وہ آپ کیوں لے رہے ہیں, منرل واٹر کیوں پی رہے ہیں؟ وہ تو ظاہر سی بات ہے کیونکہ حکومت کا فرض ہے کہ آپ کو صاف پانی دے. وہ صاف پانی نہیں ملتا تو وہ جاتا ہے ان کی طرف منرل واٹر کی طرف. تو ایڈیشنلی ہم نے اپنے اوپر اخراجات اتنے بڑھا لیے ہیں, خود بڑھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نازیہ ملک آپ کے ساتھ اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف سندھ. آج کا ہمارا پروگرام ہے سکسیس سٹوریز. اس میں وہ سٹوریز اور وہ پرسنالٹیز آپ کے سامنے لے کر آتے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں بہت محنت کی, اور بہت ضروری ہے یہ جاننا. انسان یہ تو کہتا ہے کہ میں بس کچھ نہ کچھ بن جاؤں, میں آن دا ٹاپ چلا جاؤں, لیکن اس کے لیے پیچھے کتنی محنت ہوتی ہے, کتنی تکلیفوں سے گزرنا پڑتا ہے, کتنی ہنڈرنسز آتی ہیں, کیا کیا جھیلنا پڑتا ہے, اور پھر جا کے انسان کامیاب ہوتا ہے. تو یہ سب جاننے کے لیے آج ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں وہ خود ایک سکسیس پرسن ہے. بہت زیادہ انہوں نے اپنی زندگی میں محنت کی ہے, اور اس محنت کو اگر آج ہم دیکھیں تو ان کو ہم واقعی کہیں گے کہ یہ پاکستان کا ایک ایسا نام ہے جو پاکستان کے ان لوگوں میں سے, ان بزنس مین میں سے جو پاکستان کی اکانومی میں بہت بڑا ساتھ دیتے ہیں. تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سید مجاہد رسول صاحب, جو ڈائریکٹر اینڈ پارٹنر ہے کارساز گروپ آف کمپنیز اینڈ آلسو سینئر وائس پریزیڈنٹ آف متحدہ بزنس فورم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بہت بہت شکریہ آپ کا تشریف لانے کا. بہت شکریہ آپ کا. ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے ایسے لوگوں سے مل کے اور ایسی پرسنالٹی سے مل کے اور ان سے بات کر کے جو ہر چیز کو چھوڑ کر اپنے کام پہ فوکس کرتے ہیں. اور کیونکہ کام کے بغیر تو دیکھیں ہم کہتے ہیں نا کہ اگر ملک کی ترقی کرنی ہے تو کیسے ہوگی, جب تک ہم کام نہیں کریں گے جب تک ملک کی ترقی آگے نہیں ممکن. تو سر سب سے پہلا جو سوال ہے میرا آپ سے کہ بزنس جو آپ نے شروع کیا, یہ ایک تو کارساز گروپ آف کمپنیز, یہ ہے کیا اور کیسے اس کو سٹارٹ کیا؟ میرے گرینڈ فادر جو تھے وہ مائگریٹ کیا تھا انہوں نے انڈیا سے پاکستان بیفور پارٹیشن. اوکے. اور کراچی میں سیدھا کراچی میں ہی ان کو پتا تھا, وہ ہی واز اے اوورسیئر, تو ان کی ٹریولنگ رہتی تھی. فادر میرے جو تھے وہ لکھنؤ میں پڑھ رہے تھے, اور وہ وہاں سے جب یہاں پاکستان آئے تو وہ 14 اگست سے پہلے آ چکے تھے, اور آنے کے بعد انہوں نے اپنی جو سیٹلمنٹ کرنی تھی وہ سیٹل کیا. اس کے بعد وہ پھر یہیں پہ رک گئے, واپس نہیں گئے. فادر میرے پھر 1950s میں وہاں سے اپنی پڑھائی مکمل کر کے کراچی آ گئے. کراچی یونیورسٹی سے انہوں نے ایم اے کیا انگلش میں, ڈبل ایم اے کیا, اور اس کے بعد وہ ایک آٹو پارٹس یہاں پہ ایک زمانے میں چونکہ کنٹری نئی تھی تو بوتھ ایسٹ پاکستان اینڈ ویسٹ پاکستان, تو یہاں لوگوں کو بہت ضرورت تھی کہ سپورٹ انڈسٹری جو ہے وہ اس کو پروموٹ کیا جائے. تو مائی فادرز شاپ واز دا 5th شاپ ان پاکستان. اچھا, ان کا ویژن کتنا اسٹرانگ تھا کہ بہت انہوں نے بزنس کو ایسے بزنس کو چوز کیا جو اس وقت اپ کمنگ تھا, اور یہ ہے کہ جس میں کامیابی حاصل. اس سے آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ وہاں پہ اس زمانے میں آٹو پارٹس کی دکانیں تو تھیں لوگوں کی, اور امپورٹ بھی کر رہے تھے کیونکہ امریکن گاڑیوں کے اسپیئر پارٹس آتے تھے. ایڈ میں آنا شروع ہو گئی تھی لیاقت علی خان صاحب کے دورے کے بعد, تو ان کو سپورٹ انڈسٹری کی ضرورت تھی. تو میرے فادر جو تھے انہوں نے اس کو آرگنائز کیا, اور وہ ہی واز دا فاؤنڈر چیئرمین آف پاسپیڈا. پاسپیڈا بہت بڑی ایسوسیشن ہے, KCCI کے بعد آئی بلیو کہ سب سے بڑی ایسوسیشن کراچی میں وہی ہے. تو وہ ایسٹ پاکستان, ویسٹ پاکستان, اور ویسٹ پاکستان میں اف آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ فرام کوئٹہ, پشاور, لاہور, جہاں جہاں بھی آٹو پارٹ سے منسلک لوگ تھے جو کہ سیل کرتے تھے اور زیادہ تر امریکن گاڑیاں کرتے تھے, ان کے ساتھ انہوں نے ایک آرگنائزیشن یا کہہ لیجیے کہ ایسوسیشن بنائی, اور اس کا کانسٹیٹیوشن بھی انہوں نے لکھا, اور جو اس کا پہلا آفس ہے وہ میرے فادر کی شاپ میں ہی تھا. اچھا, اوکے. تو اس کے بعد ان کا ڈسپیوٹ ہوا. ڈسپیوٹ اس بات پہ ہوا کہ, اور وہ ظاہر سی بات ہے, وہ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ ٹرانسفیوز ہوتا ہے جنریشن ٹو جنریشن, تو مجھ میں بھی وہی ہے, وہ باغیانہ پن جو ہوتا ہے نا وہ ہے. تو ان کا ڈسپیوٹ اس بات پہ ہوا کہ انہوں نے کسی جگہ پہ اسٹرائک کی کال دی کسی میٹر کے اوپر, تو جو گروپ پیچھے بیٹھا تھا وہ جا کے پیچھے سے آ کے مل گیا. اچھا. تو انہوں نے پاسپیڈا چھوڑ دی. 1969 میں انہوں نے پاسپیڈا کو خیر بات کر دی. پھر 1971 کی وار ہوئی,
تو امبارگوز لگ گئے. 65 میں امبارگو لگے تھے, 71 میں امبارگو ہوئے, تو 71 کے بعد 1972 میں میرے فادر کا کڈنیپ ہو گیا. اوکے. تو ہی واز الون. ایکچولی میرے گرینڈ فادر تو بزنس میں تھے نہیں, سائلنٹ پارٹنر تھے. ایک ہی بیٹے ایک ہی تھے یا یہ ایک ہی تھے, ان کے کوئی بھائی نہ کوئی بہن. اوکے. تو وہ ظاہر سی بات ہے, ایک ہم نے بہت ہینڈسم اماؤنٹ پے کیا, تقریباً کوئی 1,90,000 روپے اس زمانے میں, جو آج کل کے کتنے تقریباً مجھے نہیں پتا. اگر آپ سونے کے بھاؤ سے لگائیں گے تو وہ کروڑوں میں آ جائے گا. تو وی ور آل ڈرینڈ بیکاز آف دیٹ. پھر ہماری زمینیں تھیں وہاں پہ, 390 ایکڑ زمین تھی جو لیز پہ لی ہوئی تھی میرے فادر نے, اس پہ قبضہ ہوا. 2 فارسٹ کے کانٹریکٹس تھے. اور یہ کہاں پر تھی زمین؟ یہ تھی میرپور ساکرو کے پاس. اچھا. اور فارسٹ کے جو کانٹریکٹس تھے ان کے پاس, وہ بھی ایک بائی ورچو آف اینی کہتے ہیں نا کہ انفارچونیٹ ریزن, وہ ان کو 2 کانٹریکٹس مل گئے تھے. وہ کانٹریکٹس لنگوسٹک رائٹس جب ہوئے 1973 پہ, تو اس میں ان کی اس پراپرٹی کے اوپر بھی جنگل کے جو تھے وہ لکڑیاں بیچ کے وہ لوگ کھا گئے. تو اس کے بعد پھر فادر جو ہے وہ نیچے ڈکلائن کرتے کرتے 1970. اور اس وقت فادر کہاں پر تھے جب کراچی. رینسم پے کرنے کے بعد کراچی آئے. کراچی آنے کے بعد ظاہر سی بات ہے, ایک آدمی اپنے آپ کو 1 مہینہ سوا مہینہ اگر باہر ہے تو اس کو تو پہلے تو اپنے آپ کو جو ہے وہ سیٹل کرنے میں ٹائم لگتا ہے. ٹراما سے گزرتے ہیں. پھر وہ یہ کہ وہ انہوں نے اپنے بزنس پہ توجہ جتنی دے سکتے تھے وہ دیتے تھے, اور پھر ہیلتھ ایشوز بھی تھے. 1979 میں میرے بھائی, بڑے بھائی مجھ سے, انہوں نے ان کو جوائن کیا while he was studying in class 9th. تو کیونکہ گھر میں بریڈ اینڈ بٹر کا تو ایشو آنا شروع ہو گیا تھا. اس کے بعد پھر میں نے ان کو 1982 میں جوائن کیا. دین وی اسٹارٹڈ موونگ ان ٹو دی پورٹ ایریاز. پورٹ میں جتنے بھی اسٹیو ڈورز کمپنیز ہیں ان سے ہمارے تعلقات ہوئے, کچھ ہمارے فیملی بھی اس میں تھی انوالو. تو وہاں سے ہم نے سپلائی سے کام شروع کیا, جس کو آپ سپلائی چین مینجمنٹ کہتے ہیں. ان کے پاس جو مشینریز ہوتی ہیں, اسٹیو ڈورز وہ ہوتے ہیں جو کہ جہاز سے سامان کو اتارتے اور چڑھاتے ہیں. اچھا. نہیں ابھی آٹو پارٹس کا ہی بزنس تھا یا نہیں, یہ چینج ہو گیا؟ اب ناؤ اٹ از چینجنگ. تو وہ چینج کیوں کیا؟ وہ چینج اسی لیے کیا کیونکہ آٹو پارٹس میں ہم لوگ امریکن گاڑیوں کا پارٹس کرتے تھے اور جیپنیز گاڑیوں کا انویژن ہو چکا تھا کافی زیادہ. تو جو لوگ ساتھ میں کام کرتے تھے انہوں نے اس پر توجہ دی. فادر میں نے آپ کو بتایا بیکاز آف ہیلتھ ایشو, بیکاز آف دس اینڈ دیٹ, تو کام کاروبار تقریباً جو ہے وہ ختم ہی ہوتا چلا گیا. 1987 جو ہم لوگوں کی 85-86 تک جو سب سے بڑی پیرنٹ کمپنی تھی امریکہ میں جو سپورٹ کرتی تھی, فریڈکو نام تھا اس کا, وہ بینکرپٹ ہو گئی. پھر ایک اور لنڈیکو کے نام سے ہوئی, پھر وہ بینکرپٹ ہو گئی. اور بائی دا وے میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ میرے فادر جب آٹو پارٹس میں کام کر رہے تھے 60s میں, اور تو فریڈکو کو امریکن ای ایوارڈ ملا تھا, ایکسپورٹ ایوارڈ. اور پھر بھی اور وہ میرے فادر کا کنٹریبیوشن اس میں سب سے زیادہ تھا فریڈکو کو. مگر پھر ہم لوگوں نے آٹو پارٹس کی طرف سے بالکل توجہ ہٹا دی, کیونکہ اب ہمیں جو ہے وہ دوسری ایونیوز کو دیکھنا تھا. آئی واز اسٹڈینگ, آئی واز ان گریڈ 10th. میں نے میٹرک کیا 1982 میں. پھر میں نے اپنے بڑے بھائی کو ساتھ جوائن کیا, سپلائی چین مینجمنٹ کو آرگنائز کیا. پھر مجھ سے چھوٹا بھائی 1989 میں آیا. دین وی مووڈ انٹو دوز مشینز کے جن مشینز کے ہمیں اسپیئر پارٹس دیتے. اچھا, یہ کس کا آئیڈیا تھا کہ اس بزنس کو چینج کر کے دوسرے بوتھ می اینڈ مائی بردر. اچھا, اور آپ نے یہ کیسے چوز کیا کہ مجھے اس مشینری کے ہی بزنس میں جانا ہے؟ کوئی نہ کوئی. دیکھیں, ہم پارٹس کا بزنس کرتے تھے, ہمیں پتا تھا کہ پارٹس جو ہیں وہ ان کی کیا امپورٹنٹ ہوتے ہیں, اور وہ ایک بالکل سپلائی چین کا ایک پارٹ ہے, سپورٹ کہہ لیجیے کہ اس کو انڈسٹری ہے. تو جو مشینز ہوتی ہیں وہ ظاہر سی بات ہے مشینز ہوتی ہیں, چاہے وہ گاڑی ہو, چاہے وہ ٹرک ہو, چاہے وہ مشین ہو, چاہے وہ کرینز ہو, میکینزم آلموسٹ ایک ہی جیسا ہی ہوتا ہے. تو ہم نے اسپیئر پارٹس شروع کیے. پھر اسپیئر پارٹس میں ہم نے گرپ لی اپنی ان پارٹس کے لیے جو کہ مشینریز استعمال ہوتی تھی پورٹس میں. اوکے, اچھا. اس پہ گرپ کرنے کے بعد پھر ہم نے ان مشینز کے جو کہ مشینز یہاں پہ سیل ہوتی تھی, وہاں ایک سمپل سے میرا ایک آرگیومنٹ تھا کہ why can't we do it? So our background is from the auto parts, so we can do auto parts. Why are we not doing it? پھر آٹو پارٹس میں اس طرح سے گھسے. پھر جب مشینری سے آئے تو وہاں بھی مونوپلی تھی لوگوں کی, تو میں نے پھر وہیں پہ آرگیومنٹ کیا, بھائی نے بھی اس کو ایگری کیا کہ why can't we do this machineries as well? So by 2089 میں مجھ سے چھوٹا بھائی ہے وہ بھی اس نے بھی جوائن کر لیا. اور مجھ سے جو بڑے بھائی تھے وہ پاکستان نیوی میں چلے گئے تھے. تو بزنس کو ہم لوگوں نے بالکل نیا ایک شیپ دے دیا. اچھا, بائی 2000 اور لوگ بھی کر رہے تھے یہ والا بزنس یا نہیں؟ دیر ور سم پیپل, بٹ ہمارا کوئی کمپٹیشن آج بھی نہیں ہے. اوکے, آج بھی کوئی کمپٹیشن نہیں ہے, کیونکہ بیکاز وی آر ان سو مینی بزنسز کہ
کہیں پہ ہمارا کوئی کمپٹیشن ہے, کہیں پہ کوئی اور ہے. اوکے. تو پھر 2000 تک ہم لوگوں نے تقریباً پورٹس میں اس زمانے میں جو اکوپمنٹ تھا تقریباً 90% آف دا اکوپمنٹ ور سپلائڈ اور سولڈ بائی اس. اوکے. واو. تو پھر وہاں سے پھر ہم لوگوں نے جب وہاں سیچوریشن آ گئی, اب کیا کریں, کیونکہ مشینریز جتنی بکنی تھی اس زمانے میں بک گئی, برتیں اتنی تھی نہیں. پھر میں میونسپل سروسز اکوپمنٹ کی طرف موو کیا ہم نے, پھر ہم نے اپنے آپ کو ایکسپینڈ کیا. ایکسپینڈ کرتے کرتے پھر سیکورٹی اکوپمنٹس بھی بائی دا ٹائم 2002-2003 ہم نے سیکورٹی اکوپمنٹ میں جہاں پر ایک چیز کو وہ اینڈ کیا تو دوسرا بھی اسی ساتھ چلتا رہا. اور اس کے بعد یہ نہیں گھبرائے نہیں آپ؟ نہیں, ابھی بھی نہیں گھبراتے. آپ کوئی نئی چیز پکڑا دیجیے, ابھی بھی نہیں, مگر اسٹڈی کرنا اس کے اوپر. کیسے ویژن اتنا اسٹرانگ کیسے ہوتا ہے یہ آپ لوگ کیسے؟ میں تو سوچ رہی ہوں یہ سوچ کہاں سے آتی ہے ایک بزنس مین کی, اللہ تعالیٰ کی قدرت کی طرف سے کوئی ہوتی ہے؟ ایک تو ہوتی ہے, ہاں. دوسری چیز یہ کہ آپ کے اندر ڈیڈیکیشن بھی ہونی چاہیے, یہ محنت اور پیشن بھی ہونا چاہیے. یہ جو محنت کی بات ہے, کتنے گھنٹے کام کرتے ہیں جب آپ نے اسٹارٹ بھی لیا بزنس, اس وقت کتنی دیر کام کرتے ہیں؟ میں اس وقت 9 بجے, اگر میں اپنے آفس میں, آج بھی 9 بجے ہوتا ہوں, ٹھیک 9 بجے اپنے آفس میں ہوتا ہوں, 6 بج جاتے ہیں 7 بج جاتے ہیں آفس میں ہوتا ہوں, اور میں زیادہ تر میری ٹریولنگ رہتی ہے. اور کیسے ہینڈل کیسے کرتے ہیں پورے اسٹاف کو ہینڈل کرنا, اپنے ورکرز کو ہینڈل کرنا؟ مینجمنٹ از دا اونلی کی. دیکھیے ٹرسٹ ان مینجمنٹ, there is no such thing in trust. There is no such thing in mistrust and trust. Either you trust me or you don't trust me. There is nothing in between us. کہ آدھا ٹرسٹ ہے آدھا نہیں ہے, تو آپ کو ٹرسٹ تو کرنا پڑتا ہے لوگوں کو. ہارڈ ورکنگ یہی ہے کہ صبح جلدی اٹھنا ہے اور کام تو دیکھیے وقت پہ اگر آپ نے شروع نہیں کیا تو وقت آپ کا ساتھ نہیں دے گا. اگر آپ نے وقت کا ساتھ نہیں دیا تو وقت بھی آپ کو جو ہے وہ بھلا دے گا. تو وقت تو بہت امپورٹنٹ چیز ہے, وقت کی تو قدر کرنا چاہیے, وہ تو ہم کر ہی رہے ہیں. میں آپ کو بھی بتا رہا تھا کہ ہم لوگ وی ور 37, 38, 40 پیپل بائی 2002. ناؤ وی آر 400 پیپل کمپنی. واہ ماشاءاللہ, کتنے لوگوں کا روزگار لگا. اب وہ یہی والی بات ہے, کووڈ میں ہم نے کسی ایک آدمی کو بھی جو ہے لے آف نہیں کیا, کسی کی سیلری ایک دن کے لیے بھی نہیں روکی. یہ نہیں کہ میرے پاس کہیں سے کوئی فنڈ آ رہا ہے یا کوئی این جی او چل رہی. واٹ وی ہیو سیوڈ وی انویسٹڈ ان اٹ. کتنے لوگ تو بزنس چھوڑ کر چلے گئے, پیز نہیں دی لوگوں کو. دیکھیے اپارچونیٹیز پاکستان میں بہت ہیں. بات یہ کہ آپ کی آنکھ ہونی چاہیے. ایزی منی کے لیے آپ بے شک آپ یہاں سے چھوڑے نہ چلے جائیے. اچھا وہ کیا نظر آتا ہے جو ہم, کیونکہ آپ خود ایک سکسیسفل ایک پرسنالٹی ہیں, اور آپ کو کیا کمی نظر آتی ہے اکانومی کے حوالے سے؟ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کہاں پر کیا کمی ہے اس وقت؟ دیکھیے 2 چیزیں, ایک تو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے, ٹرسٹ اٹھ گیا ہے. بزنس مین دیکھیے ٹریڈ جو ہوتی ہے نا وہ ایک چڑیا کی طرح سے ہوتی ہے, وہ آتی ہے بیٹھتی ہے نیسٹنگ کرتی ہے. آپ وہاں پہ ایک گولی چلا دیجیے نہیں آئے گی, اس کو پتا ہے کہ ڈینجر ایریا ہے. تو یہاں ٹرسٹ ڈیفیسٹ کا بہت بڑا ایشو. کیا ٹرسٹ ہے, کہاں پر کیا چیز؟ بہت سارے معاملات میں شروع ہوا ہے. جب آپ ٹریڈ کے اندر بہت سارے لوگ خود گھس جاتے ہیں, اپنے جو پروفیشنلز نہیں ہوتے ہیں, تو دین دے ٹیک دیٹ ٹریڈ انٹو دیئر انٹرسٹ. اگر پاور لے لی تو کہتے ہیں جی پاور کو اپنے لیے یوز کرنا. ابھی آئی پی پی کا بہت بڑا ایشو ہے جی, دیٹ از بیکاز آف دیٹ ریزن, کوئی اور دوسرا ریزن ہی نہیں ہے. یہ تو بیٹھ کے کھانے والی بات ہے نا کہ اس پہ جو ہے وہ میں احساس ہی نہیں ہے. مجھے مثال تو دینی نہیں چاہیے, مگر ایک میرے سامنے کے بھی ایسے کیسز ہوئے ہیں کہ جہاں پہ آپ نے راتوں رات ایس آر او نکال کے بینیفٹ لیا اور ایس آر او کو ریووک کر لیا, اور سارا بینیفٹ آپ کو مل گیا. وہ آپ نے بزنس تو کر لیا, وائٹ کالر کرائم ہے. اس کے بعد پھر جو ہے اس کے اوپر آپ آپ بیٹھ کے دوسروں کے سامنے اب بڑی بڑی تقریریں کرتے رہیے, لیکن آپ نے اپنی پاور کو مس یوز کیا, اور مس یوز کرنے کے بعد آپ نے جو سے بینیفٹ اٹھا لیا. یو تھنک سو آئی پی پی کا معاملہ جو ہے سالو ہوگا؟ ہونا چاہیے, کیوں نہیں ہوگا. آئی پی پی کا معاملہ کیا ہے؟ آئی پی پی کا معاملہ یہ ہے کہ دیکھیے جس وقت بے نظیر یہ میرے خیال سے شاید کوئی بھی یہ اس مسئلے پہ بات نہیں کرتا. بے نظیر بھٹو صاحبہ نے اپنی تقریر میں جب وہ آئی پی پیز کو انہوں نے انٹروڈیوس کیا تو انہوں نے یہ کہا کہ میں بڑی مشکل میں بڑا غلط فیصلہ کر کے جا رہی ہوں, لیکن مجھ سے پہلے کسی نے پاور پلانٹ نہیں لگایا, تو مجھے ایک پاور پلانٹ لگانے کی یہاں پہ بجلی کی اشد ضرورت ہے. تو ہم نے آئی پی پی سے معاہدہ کیا, اور ہم ان کو اس بنیاد پہ کرنے کہ ان کے ریٹ بڑھتے چلے جائیں گے. لیکن وہ معاہدہ صرف چند اس وقت تک کے لیے تھا جس وقت تک کے لیے اسٹاپ گیپ ارینجمنٹ تھا. اس کا بینیفٹ اٹھایا پھر بہت بڑی بڑی انڈسٹریز نے اٹھایا, اور پھر اس کو وہ چلاتے رہے. آج آپ ان کو جو ہے وہ کیپیسٹی بلڈنگ کے نام کے اوپر پیسے دے رہے ہیں.
آپ کو کسی کو نہیں پتا کہ وہ آڈٹ ہوگا تو کیا وہ مشین چل رہی ہے, کیا یہ پلانٹ چلتا ہے نہیں چلتا, لیکن چونکہ آئی ہیو اے کیپیسٹی آف 2500 میگا واٹ, دین یو ہیو ٹو پے می. اچھا, آئی ہیو ون مور کوشچن. چلیں اسی سے ریلیٹڈ ہی بات کرتے پھر آپ کی طرف بھی آئیں گے, کیونکہ اب بات چھڑ گئی ہے تو ضرور کرنی بھی چاہیے کہ ایک بزنس ہے, اس بزنس میں آپ کا لاس بھی ہوتا ہے اور آپ کا پروفٹ بھی ہوتا ہے. اور گرمیوں میں جس طرح سردی کے کپڑے نہیں بکتے, سردیوں میں گرمی کے کپڑے نہیں بکتے. تو یہ جو چیز ہے, کسی یہ کہنا کہ پاور پلانٹ سردیوں میں چلے یا نہ چلے تو ان کو پے کیا جائے, یہ بات جو ہے ہضم نہیں ہوتی. دیکھیے کسی کو بھی ہضم نہیں ہوگی. پہلی بات تو یہ کہ یہ اس کے بینیفیشریز کون ہیں. پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ اس سے سب سے زیادہ بینیفٹ اٹھا کون رہا ہے. کیا وہ پاور پلانٹ اٹھا رہا ہے یا اس کے پیچھے بیٹھے ہوئے سرمایہ دار لوگ اٹھا رہے ہیں. اب دنیا میں ہوتا ہے کہ کنزمپشن جہاں زیادہ ہوگی اس کی قیمت کم ہوتی نہیں. یہاں جو کنزیوم زیادہ کر رہا ہے اسی پہ سب زیادہ ٹیکسز ہی پڑیں گے. بالکل. تو اس کا حل بتائیں. اس کا حل یہ کہ اب آپ مجھ سے لوگوں نے مجھ سے سوال کیا تو میں نے ابھی ایک جگہ پہ کہا کہ یہ 57 ارب روپے یا 50 سے 60 ارب روپے آپ دے کے 2 مہینے کے آپ بجلی کے بل کم کرا دیں گے 400 یونٹ کے جو کنزیومرز ہیں ان کے اوپر. آپ بہت بڑا احسان کر رہے ہیں. آپ اس سے بہتر ہے کہ آپ جو ہے وہ پاور پلانٹ لگا دیجیے اور اس کو ریووک کیجیے اور اس پاور پلانٹ سے آپ بجلی پیدا کر کے لوگوں کو بجلی مفت پرووائڈ کریں. وائی کانٹ یو ڈو دیٹ؟ بیکاز یو ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو اٹ. آئیڈیا تو اچھا ہے. بات یہ ہے کہ اگر میں پاکستان گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ ہم نہیں دے سکتے تو بالکل ٹھیک کہتی ہے. وہ خیرات تھوڑی دینا ہے لوگوں کو. آپ پاور پلانٹ اتنے میں تو آپ کے پاور پلانٹ لگ جاتے ہیں. پاور پلانٹ لگائیے اور اس سے بجلی آپ انڈسٹریز کو آپ دینا شروع کیجیے. جب امریکہ میں اس وقت جہاں پہ بھی آپ جائیے گا وہاں پہ ٹیکسز کا ایک ریشو ہے اور کاؤنٹی سے شروع ہوتا ہے. جی جی. جس کاؤنٹی میں انڈسٹریز زیادہ ہوتی ہیں وہاں ٹیکسز کم ہوتے ہیں. بالکل. آپ کو انڈسٹری بڑھانی ہے تو اس کے لیے کرنا پڑے گا اور انڈسٹریز کو آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. ملک چلاتی ہی انڈسٹری ہے, ملک چلاتے ہی بزنس مین ہے, یہ تھوڑی چلاتے آپ کے پاس. تو یہ کب تک ایڈ لیتے رہیں گے؟ اب تو یہ بھی چیز ہو کہ ایڈ تو ہمارے لیے بہت زیادہ خطرناک ترین صورتحال تک پہنچ چکی ہے, کیونکہ ہم نے دیکھیں ایڈ وہ لوگ لیتے ہیں جن کے ذہن میں یہ ہو کہ ہمیں قرضے واپس بھی کرنے ہیں. لیکن اگر یہی سوچتے رہیں گے کہ نہیں اگلے سال پھر ہم ایڈ لے لیں گے, پھر اور قرضوں پہ چڑھ جائیں گے, تو پھر تو اس طرح تو آپ دیکھیں ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے. مینجمنٹ ہے نا, ایک پورا سبجیکٹ ہے. فائنینشیل مینجمنٹ ایک سبجیکٹ ہے. یہ انہی کو سوٹ کرتا ہے جو اس کو جانتے ہیں. اگر مجھے الف بے نہیں معلوم اس کی اور آپ مجھے بٹھا دیں گے تو میں اسٹاپ گیپ کے لیے میں بجائے کہ پروڈکشن کو بڑھاؤں, بجائے کہ میں لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کروں, انڈسٹری کو فیسیلیٹیٹ کروں. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. میں چونکہ میرا بیک گراؤنڈ کامرس میں بھی رہا ہے, اور ایک چیز ہوتی ہے اکنامکس میں چیز پڑھائی جاتی ہے ایکسلریشن پرنسپل. جی. ایکسلریشن پرنسپل کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ میرے پاس 1 روپیہ ہے اور مجھے آپ سے کوئی سروس لینی ہے تو وہ میں نے آپ کو 1 روپیہ دے دیا. آپ نے وہ سروس مجھے دے دی کنسلٹنسی کی, کوئی مشورہ دے دیا. آپ کو کوئی چیز کی ضرورت ہے, آپ نے وہ 1 روپیہ ان کو دے دیا. وہاں سے وہ روپیہ دوسری طرف چلا گیا, وہاں سے تیسری طرف, وہاں سے پھر میرے پاس آ گیا. اب وہ 1 روپیہ 1 روپیہ نہیں رہا, وہ بڑھ گیا, وہ 6 روپے ہو گیا. بالکل. یہ سرکولیشن آف منی ہے نا, اٹس ویری امپورٹنٹ. ویری ویری امپورٹنٹ. اچھا آپ یہ بتائیں کہ بینگ بزنس مین اس وقت کیا کیا مشکلات آپ دیکھ رہے ہیں, خود آپ فیس کر رہے ہیں اور اس کو کیسے ہینڈل کر رہے ہیں؟ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ بریدنگ اسپیس نہیں ہے. بزنس مین کے پاس بریدنگ اسپیس نہیں ہے. تھوڑا سا اس کو بھی ایکسپلین. بریدنگ اسپیس اس لیے نہیں ہے کہ دیکھیں ایک آدمی کمائے گا تو وہ آپ کو کچھ دے سکتا ہے. آپ جوس نکالے چلے جا رہے ہیں اور آپ اسے توقع کریں کہ وہ آپ کو ٹیکس دے گا, کیسے دے گا؟ ابھی ایک بہت بڑا مسئلہ یہ کھڑا ہوا کہ تاجر دوست اسکیم کے تحت آپ 60,000 روپے مہینہ ایک دکاندار دے دیں, مین ان ایڈوانس ٹیکس دے دیں, یعنی 7,20,000 روپے 7,20,000 روپیز وہ سالانہ وہ ایک آپ کو ایک ایڈوانس ٹیکس کی مد میں دے دیں. اب آپ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ وہ کما رہا ہے, اسے اخراجات کتنے ہیں, اس کا بجلی کا بل وہ دے سکتا ہے نہیں دے سکتا, اس کے وہ گھر پہ کتنا لے کے جا رہا ہے ٹیک اوے. یو ڈونٹ وانٹ. آپ نے جو ایک دے دیا, اٹھا کے پرچہ پکڑا دیا, ایک انریسٹی سچویشن ہو گئی. اور یہ بے وقوف ہیں, یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے اس سے ان کو ٹیکس مل جائے گا. ٹیکس کبھی بھی نہیں ملے گا. سرمایہ کاروبار تجارت پانی کی طرح سے ہوتی ہے, وہ اپنا راستہ خود ڈھونڈ لے گی. ٹیکس نہیں ملے گا, لیکن انریسٹ پیدا ہو جائے گا. پھر لوگوں کے اندر ایک بے چینی پیدا ہو جائے گی. جو نہیں کما سکے گا وہ پھر دبئی چلا جائے گا. وہاں کا ماڈیول, میں دبئی 1989 سے جا رہا ہوں, میرے سامنے پورا دبئی بنا ہے. اس کا ماڈیول ہے کیا؟ اس کا ماڈیول یہ کہ تحفظ دیتا ہے سرمایہ کو, انسان کو تحفظ دیتا ہے, سرمایہ کو تحفظ دیتا ہے. سرمایہ تو خود بخود آتا ہے,
اگر آپ اس کو تحفظ نہیں دیں گے تو کیسے آئے گا سرمایہ؟ اچھا، سب سے بڑی بات یہ کہ اس وقت آپ نے یہ بتایا کہ پرابلمس تو اس وقت کافی زیادہ فیس کر رہے ہیں جو بزنس کمیونٹی ہے، اور آپ کے آئیڈیاز بھی بہت اچھے ہیں. تو آئیڈیاز یہ، اور آپ کا سب سے بڑی بات یہ کہ اس وقت آپ متحدہ بزنس فورم کو بھی چلا رہے ہیں. متحدہ بزنس فورم اب جو ہے فارملی سامنے آ گئی ہے. آپ یہ بتائیں یہ کس طرح سے کام، کیونکہ کراچی آئٹ جو ہیں بیسکلی وہ ہیں ہی سب کے سب اور بہت اچھے منجے ہوئے بزنس کمیونٹی ہے، جو اگین وہی والی بات ہے جو بہت زیادہ پیسہ جنریٹ کرتے ہیں. نیچرلی بات ہے، یہ کمائی ہے نا کہ آپ باہر پیسے، آپ اپنی پروڈکٹ باہر بیچیں گے تو اس سے پیسے آئیں گے، فارن ایکسچینج آئے گا. تو اب آپ یہ بتائیے گا کہ بیسکلی متحدہ بزنس فورم جو وہ کس طرح سے سپورٹ کرے گا بزنس مین کو؟ دیکھیے دو چیزیں. ایک تو بات یہ سمجھیں کہ کراچی کی جو میجورٹی جو ہے وہ بزنس کمیونٹی ہے، اور کراچی چلتا ہے تو پاکستان پلتا ہے. بالکل. پھر میں وہی پیسہ دیکھتا ہوں کہ جب میری سڑک نہیں بنی ہوئی، مجھے پانی نہیں مل رہا، میری بجلی مہنگی ہے، اور میں جب اس کی ڈسپیرٹی دیکھتا ہوں پاکستان کے دیگر شہروں کو، تو میرا پیسہ میں ٹیکس دے رہا ہوں تو مجھ پہ تو نہیں لگ رہا، تو وائی شوڈ آئی پے؟ چلو آئی ایم ریڈی ٹو پے. ایون لیاقت آباد آج جو یہ کہتے ہیں کہ جی لاہور سے زیادہ ٹیکس دیتا ہے، تو ٹھیک کہتے ہیں، مگر لیاقت آباد کی کہ اگر آپ گلیوں میں جا کے دیکھیں تو کیا صورت حال ہے. حالات تو آپ کچھ ڈیلیور تو کرتے ہیں. ہاں جی، میٹرو بن رہی ہے تو وہ بھی وہاں پہ بن رہی ہے، لاہور میں بن رہی ہے، پشاور میں وہ جو بی آر ٹی سب سے آخر میں کراچی میں آئی ہے، یہ تو سب سے پہلے یہاں پہ ہونا چاہیے تھا. میں کینیڈا میں ابھی کسی صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، وہ کسی پہ اربن ٹرانسپورٹ پہ کام کرتے ہیں، کینیڈین ہے. کہنے لگے کہ تمہاری پاکستان میں جو ہے اس کا بڑا اسکوپ ہے. میں نے کہا اسکوپ تو اس جگہ ہوگا جہاں پہ لوگوں کو اس بات کا احساس ہو. کراچی میں اربن ٹرانسپورٹ سب سے پہلی جو ٹرام تھی وہ تو کراچی میں چلی تھی. آپ ٹرام کیوں نہیں چلاتے ہیں؟ نہیں چلائیں گے. ہمارے پاس ابھی بھی پٹریاں باقی ہیں. پٹریاں پڑی ہیں، پٹری بچھانے میں کتنا ٹائم لگتا ہے جی، اور آپ بی او ٹی بیسس میں صرف ٹرام کی ضرورت ہے، باقی تو پٹریاں صاف کرنی آپ کہیں تو صحیح، بی او ٹی بیسس کے اوپر، بلٹ آپریٹ اینڈ ٹرانسفر بیسس کے اوپر لوگ یہاں پہ لا کے خود لگائیں گے. جی. جرمن ایزیسٹ وے ٹو کمیونیکیٹ. جائکا نے ان کو آفر کیا، انہوں نے اس کو بعد بھی اپنی منع کیوں کرتے ہیں؟ ویسٹڈ انٹرسٹ. آپ میرا گھر پہلے پتہ کرتے ہیں، کیونکہ وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے تو اپنے فیوچر کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں ہے. میں آج ہوں یا نہیں ہوں، تو آج جتنا سمیٹ سکتا ہوں سمیٹ لو، نکل جاؤں. آنے والا آ کے جو بھگتے گا، میری نسلیں بھگت رہی ہیں. اتنے آرام سے پھر جو کہتے ہیں سمیٹ کر پھر جانا، اتنے آرام سے باہر کیسے جا سکتے ہیں؟ پیریلل اکانومی ہر جگہ ہوتی ہے، دنیا میں ہوتی ہے. پیریلل اکانومی یہاں بھی ہے. میں نے آپ سے کہا نا کہ آپ ٹیکس سمجھ رہے ہیں میں ٹیکس نچوڑ کے لے لوں گا، ایسا نہیں لے سکتے. وہ اپنا راستہ خود بخود نکال لے گا. وہ اس کو اپنا بریڈ اینڈ بٹر چاہیے، وہ کیسے نکالتا ہے وہ اس کے بارے میں آپ کچھ نہیں. 90% جو پیسہ پاکستانیوں کا، ول یو بلیو اٹ، آئی ایم ناٹ بریگنگ، کہ ابھی تو آیا کسی نے کہا کہ جی 40% پاکستان کی ریل اسٹیٹ جو ہے نا، وہ دبئی جو ہے وہ ریل اسٹیٹ 40% کے قریب ہے. میں دبئی میں بیٹھا ہوا تھا 2013-14 میں، تو مجھے ایک عرب بیٹھا ہوا تھا وہاں پر، سے میری گفتگو ہو رہی تھی، بزنس ڈیل تھی. اس نے کہا تمہیں معلوم ہے 67% آف دا ٹوٹل ریئل اسٹیٹ مارکیٹ از ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی آف پاکستانیز، بلانگس ٹو پاکستانیز. 67% اس نے مجھ سے یہ بات کی. آئی ڈونٹ بلیو اٹ. 67 نہیں ہوگی تو 30% تو ہے. یہ پیسہ کہاں کسے گیا؟ یہ پیسہ گیا اس ایکسپورٹر کا. یہ اٹس اے لانگ ڈبیٹ. وہ اپنا پیسہ لے کے یہاں آنا نہیں چاہتا. اچھا، اب یہ بتائیے گا کہ جو نئے لوگ ہیں یا بزنس میں آنا چاہتے ہیں، وہی انسرٹنٹی کی وجہ سے ہر کوئی نیا بزنس سٹارٹ کرتے ہوئے ڈر رہا ہوتا ہے، تو کون سے ایسے بزنس ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ اب جو ہے مطلب اوپن کر سکتے ہیں، لوگ اپرچونٹی والی لے سکتے ہیں؟ دیکھیے دنیا تو بہت زیادہ سکڑ گئی ہے، جتنی پھیل گئی ہے اتنی سکڑ بھی گئی ہے. آن لائن بہت زیادہ چیزیں ہو رہی ہیں. اب میں آپ کو مثال دوں، خان صاحب کی گورنمنٹ تھی، اختلاف اپنی جگہ پہ، اور جو ایس ایم ایز جس کو ہم کہتے ہیں اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز، اگر آپ کو خیال ہو آپ اگر کراچی میں رہتی ہیں تو زمزمہ پہ اور آس پاس کے علاقے میں بے انتہا فوڈ چینز اور بے انتہا کپڑوں کی دکانیں کھلنا شروع ہو گئی تھیں. ایک دم سے سیلز ٹیکس آپ کے اوپر مار دیا گیا. ابھی اس نے کمایا تھا نہیں، اس کے اوپر سیلز ٹیکس مار دیا گیا. وہ کہاں سے رن کرے گا؟ بزنس بند کیا، بھاگ گئے. اب دوبارہ سے فوڈ چینز کھلنا شروع ہوئی ہیں، کیونکہ اب انہوں نے وہ پاس آن کرنا شروع کر دیا ٹیکس. وہ کیسے؟ وہ پاس آن اس طرح سے کیا کہ اگر میں آپ 16% مجھ سے اگر آپ سیلز ٹیکس لے رہے ہیں تو وہ جاتا تو اینڈ یوزر کے اوپر ہے، کنزیومر پہ جاتا ہے. اچھا، وہ کنزیومر کے اوپر ڈال دیا. میرا کیا جا رہا ہے؟ میں اپنی قیمت بڑھا دوں گا. آپ آج بھی چلی جائیے کسی ریسٹورینٹ میں، 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے سے
کم کی تو کسی کی ویٹنگ نہیں ہے. لوگ تو ویسے جو دیکھیں کھا رہے ہیں کپڑا. آپ مجھے بتائیے, آپ کی زندگی میں بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو اب ہیں. درزی آپ کے یہاں نہیں تھا, گھر میں کپڑے بنتے تھے, آج سارے درزی بھی چلے گئے ہیں. اور آپ کو ریڈی میڈ گارمنٹس کا ایک بہت بڑا جو ہے یہاں پہ ایک نیٹ ورک ملتا ہے جہاں پہ آپ جاتے ہیں. اب آپ آن لائن بھی لے لیتے ہیں. گھر میں کھانا بنتا تھا, آج فوڈ پانڈا خوب اچھی طریقے سے چل رہا ہے, سارے ریسٹورینٹس چل رہے ہیں. آپ موبائل فون چلیے ٹھیک ہے, آپ کی ضرورت کے حساب سے ہوگا. آپ کے یہاں کیبل تھا, آپ کے یہاں پانی صاف ملتا تھا, آپ پانی ٹیپ واٹر پیتے تھے. اب کیوں نیسلے کا اور جو دوسرے جو برانڈز ہیں وہ آپ کیوں لے رہے ہیں؟ منرل واٹر کیوں پی رہے ہیں؟ تو ظاہر سی بات ہے, کیونکہ حکومت کا فرض ہے کہ آپ کو صاف پانی دے. صاف پانی, بالکل. وہ صاف پانی نہیں ملتا تو وہ جاتا ہے ان کی طرف, منرل واٹر کی طرف. تو ہم ایڈیشنلی ہم نے اپنے اوپر اخراجات اتنے بڑھا لیے ہیں, خود بڑھا لیے. اچھا, اس کے اوپر عوام جو ہے وہ کچھ سٹیپ بھی نہیں اٹھاتی ہے. عوام جو ہے حالانکہ وہ چاہے تو عوام کے پاس پوری طاقت ہے, وہ پوچھ سکتی ہے. دیکھیے, میں یہ بہت سینسٹیو ایشو ہے, میں اس کے اوپر ضرور بات کرنا چاہوں گا, کیونکہ پرابلم یہ ہے کہ رول آف لا نہیں ہے یہاں. اب آپ کہیں گے اس کا اس سے کیا تعلق ہے؟ رول آف لا کا اس کا تعلق یہ ہے کہ عوام کو, سوری فار مائی لینگویج, اٹس اے بازاری لینگویج, کہ چدی چوری پہ لگایا ہوا ہے اور اوپر پڑ رہے ہیں ڈاکے. بجلی کا جس کے یہاں بل بہت زیادہ آ رہا ہے وہ کنڈا بھی ڈال رہے ہیں, جس کا جہاں بس چل رہا ہے وہ ٹیکس بھی بچا رہا ہے, کیونکہ آپ نے اتنا سپریس کیا ہوا ہے کہ اس کے پاس آپ نے آپشن نہیں چھوڑا ہے. جب وہ یہ کرتا ہے اور یہ سب کر رہے ہوتے ہیں, وہ انکم ٹیکس بھی بچا رہا ہے, وہ سیلز ٹیکس بھی بچا رہا ہے, وہ ساری چیزیں. اب آپ رول آف لا جب آپ کریں گے, رول آف لا لے کے آئیں گے, ایک تو آپ لوگوں پہ رول آف لا نیچے کی سطح سے لے کے آئیں. اوپر کی سطح سے تو یہ میرا اختلاف ہے ہمیشہ, اوپر کی سطح سے نہ آنا ہے نہ ہوگا. نیچے سے جب آپ لوگوں کو, آپ اپنے ٹریفک کا حال دیکھ لیجئے, باہر نکلتی ہیں آپ, یہ تو آپ کے میرے بس میں کہ ٹریفک لائٹ پہ رک جائیں, رکتے ہیں؟ نہیں رکتے. مجھ جیسے بیوقوف لوگ جو ہیں وہ سیٹ بیلٹ لگا کے ٹریفک لائٹ پہ رک جاتے ہیں, رک بھی جاتے ہیں. مگر 90% گاڑیوں کے ایکسیڈنٹس اور گاڑیوں کی, موٹر سائیکلوں کی جو ریل پہ ہوتی ہے وہ سب سگنل توڑ کے جاری ہوتی ہے. تو جب ہم وہاں پہ ایک لا کو فالو نہیں کر سکتے, جب وہاں رول کو جو ہم اپلائی نہیں کر سکتے, تو آپ سمجھتی ہیں کہ اتنے بڑی میٹرز کے اوپر یہ بولیں گے؟ کیوں نہیں ہوتا یہ؟ کیونکہ تربیت تو ایک تو ہے ہی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو قوانین ہیں جن کو اگر سختی اس پہ کی جائے تو جو گورنمنٹ ہے تو وہی سختی کر سکتی ہے. تو وہ کیوں نہیں سختی کر پاتے؟ کیونکہ وہ خود ان کا اسٹیک پہ ہوتا ہے. اب میری گاڑی میں جاتا ہوں, میں افورڈ کر سکتا ہوں اگر میں گارڈ رکھنا چاہوں, تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اگر میں سگنل سے نکلتا ہوں, سوری بڑا افسوس ہوتا ہے سنتے ہوئے کہ جو چھوٹی گاڑی میں ہوتا ہے اس کو پولیس والا ہاتھ دے کے روک لیتا ہے, بڑی والی گاڑی کو سلام کر رہا ہوتا ہے. تو رول آف لا تو میرے لیے بھی اتنا ہی ہونا چاہیے. اگر میں نے سگنل توڑا تو وہ مجھے آگے جا کے, سر کیسے ہیں آپ, کیا ہوا, جلدی تھی سر, وہاں جلدی تھی, اچھا سر کوئی بات نہیں, کچھ چائے پانی دے دیں, یہ لیجیے. وہ اس کے وہ جاب پر وہ اپنی آ جاتی ہے نا, پھر وہ کہتا ہے کہ کہیں مجھے بھی کوئی آگے سے. یہ ہیوز کا مسئلہ ہے, جن کے پاس ہے وہ اس کا غلط استعمال کرتے ہیں. بیچ میں ٹریفک پولیس نے یہ کرنا شروع کیا, کئی لوگوں کو پکڑ کے بند کیا, چاہے آپ کوئی بھی ہوں. جب وہ بار کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں اور تصویر وہاں سے کھنچتی ہے, تب سمجھ میں آتا ہے کہ یہ رول آف لا ہے. اب سگنل توڑنے سے پہلے 10 دفعہ سوچنا. جی, کوئی بھی رانگ وے سے موٹر سائیکل چلی آ رہی ہے, آپ نے موٹر سائیکل اٹھا کے بند کر لی. دبئی میں آپ ذرا سا کوئی ایک لا توڑ کے تو دکھا دیجیے, لائن سے ہٹ تو چلا لیجیے. میں گاڑی چلاتا ہوں وہاں پہ, مجھے معلوم ہے کہ 1 سیکنڈ نہیں لگتا چالان ہونے میں. اور یہ ساری چیزیں مینز آ چکی ہیں, یہ سب چیزیں یہاں پہ آپ کے ایکسس میں. اور اب تو ٹیکنالوجی اتنی بڑھ گئی ہے کہ ٹیکنالوجی بہت واسٹ ہو گئی ہے. ٹیکنالوجی اسے یوز کر سکتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ یہ لیک کر رہا ہے, یا ہم یہ کہیں گے کہ اس میں لیک اس لیے بھی ہے کہ اس طرح سے کام کرنا نہیں چاہتے, یا پھر تو یہ والی چیز ہے. اچھا, آگے آپ یہ بتائیے گا کہ اسپیشلی اگر ہم بات کرتے ہیں, پھر میں بزنس فورم کی طرف ہی آؤں گی, آپ لوگ کی کیا اسٹریٹجی ہے اور کیا کام آپ لوگ کریں گے آگے؟ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہماری اسٹریٹجی یہ ہے کہ جو لوگ یہاں پہ جڑے ہوئے ہیں کاروبار سے, اس سندھ سے جڑے ہوئے ہیں, کراچی سے جڑے ہوئے ہیں, ان کو کسی ایک پلیٹ فارم کے اوپر کوئی ایک آواز چاہیے. کراچی چیمبر آف کامرس کا الیکشن ہو رہا ہے, میں لڑ رہا ہوں الیکشن, میں بڑا ہاف ہارٹیڈلی لڑ رہا تھا, میں نے منع کر دیا تھا. وجہ صرف یہی ہوئی کہ وہ لاسٹ آور پہ مجھ سے انہوں نے کہا کہ نہیں آپ, اور یہ متحدہ بزنس فورم سے نہیں آیا, یہ اپارٹ فرام دیٹ آیا تھا مجھے, تو میں نے منع کر دیا تھا کہ میں الیکشن نہیں لڑوں گا. لاسٹ ڈے میں جا کے اپنے جو ہے فارم بھرے,
کیونکہ جس ادارے کو ان کے مفادات کا تحفظ کرنا ہے وہ اپنے مفادات میں لگا ہوا ہے. KCCI کسی گروپ کا نام نہیں لوں گا میں, آئی واز پارٹ آف دیٹ گروپ, میں سب چیزیں دیکھتا بھی رہا ہوں. اینڈ دے ڈونٹ کیئر, دے جسٹ وانٹ دیئر آڈینس, دے جسٹ وانٹ دیئر فورم ٹو بی کمپلیٹڈ, دیٹس اٹ. دے ڈونٹ کیئر کہ کسی کے اوپر کیا مسئلہ آتا ہے. آپ چلے جائیے, ایکسس کیا ہے کسی کا, مجھے بتائیے. لانڈی میں رہنے والا کراچی چیمبر آف کامرس کے دفتر جا کے اپنے مسائل کے لیے ان سے جا کے بحث کرے گا یا بات کرے گا, یا ان کو پرو ایکٹیو ہو کے ان کے مسائل پہ بات کرنا چاہیے؟ کیوں نہیں لائسننگ آفیسز جو ہیں وہ مختلف شہر کے حصوں میں انہوں نے بنائے, علاقوں میں ہونے چاہیے, ہر علاقے کا, تاکہ اس کی اپروچ میں ہو. یہ کچھ لوگ ہیں جن کا ایک گروپ ہے جو اس کو چاہتے ہیں. آئی وانٹ ٹو چینج اٹ. یہ بزنس فورم جو ہے یہ ہو یا دوسرا فورم ہو, بزنس فورم کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ جو ہیں کسی ایک پلیٹ فارم پہ متحد ہوں. اس شہر کے رہنے والا ہی شہر کو سنبھال سکتا ہے جس کا اسٹیک یہاں پر ہے. اچھا, اب آگے ایک اور کوشچن یہ بھی کہ آپ کا پالیٹکس میں آنا کیسے ہوا؟ میں بہت پہلے شروع میں چلا گیا تھا. دیکھیں میرا نام جو ہے نا وہ نام تو آپ نے سب کو بتا ہی دیا. وہ 7 سپٹمبر 1965 میری جو ہے وہ پیدائش ہے. 65 میں وار ہوئی تھی. 7 سپٹمبر از ایئر فورس ڈے. تو آپ اپنے نام سے تو نہیں بھاگ سکتے. میرے بھائیوں کے نام بڑے اچھے اچھے, میرا نام بالکل عجیب سا نام رکھ دیا. بڑا آرگیو بھی ہوتا تھا لیکن دماغ میں اسی وجہ سے رکھا تھا کیا 7 سپٹمبر کی وجہ سے؟ ایگزیکٹلی. اچھا, اس دن بلیک آؤٹ تھا. جی. تو اب آل مائی فیملی از برائٹ, آئی ایم ان ڈارک کمپلیکشن. تو آئی آلویز سے کہ جی آئی نو ہاؤ ٹو سوئم, دے ڈونٹ نو. آپ نے اگلی ڈکلنگ والا اگر آپ نے کیس سنا ہو, کہانی سنی ہو, تو اس میں کوئی انسان اگلی نہیں ہوتا, ہر انسان کو اللہ نے خوبصورت بنایا. لائٹر پارٹ بات کر رہا ہوں. لیکن دیکھیے ایک احساس ہوتا ہے. میں فوج میں جانا چاہتا تھا, میں نے اپلائی بھی کیا, نہیں ہوا. 82-83 میں نے ISSB کیا, کلیئر نہیں کر پایا. واٹ ایور دا ریزن واز. ڈیورنگ بزنس میں نے اپنا جو ہے وہ گریجویشن کیا, پھر میں نے پوسٹ گریجویشن کی, پھر میں نے ماسٹرز کیا. آئی ایم اے لائر ٹو. تو پیپلج کی باقاعدہ. لا کی ڈگری لینے سے آپ لائر نہیں. میں تو سمجھیے آپ نے بس 10th کے بعد آپ نے بس بزنس جوائن کر لیا. میں نے ماسٹرز کیا پولیٹیکل سائنس میں, میں نے گریجویشن کی تھی, مطلب پڑھ بھی رہے تھے اور بزنس بھی جوائن کیا ہوا تھا, دونوں چیزیں. اوکے, واو نائس. 2 ہفتے پہلے میں جو ہے وہ اپنے آفس سے بالکل کٹ آف ہو جاتا تھا کہ اب مجھ سے بات نہیں کرنا, اور کمرہ بند کر کے میں بیٹھا. تو ماسٹرز بھی آپ نے کیا ہوا ہے؟ ماسٹرز میں نے کیا پولیٹیکل سائنس میں کیا ہوا ہے. لا میں نے ڈگری لا کی, میں قاسم لا کالج سے میں نے لی تھی. ماشاءاللہ, گریٹ. ایشوز فرام کراچی یونیورسٹی, بٹ آئی ایکچولی اسٹڈیڈ ان SM لا کالج. پھر میں نے پیپلج کی. پیپلج کہلاتے ہیں اس وقت جب آپ لائر فورم کے سامنے بیٹھ کے انٹرویو دیتے ہیں اور اپنے آپ کو ایلیجیبل کرتے تھے. تو پھر دین دے الاؤ یو ٹو پریکٹس. تو پھر مجھے وہ ڈگری مل گئی تھی. اس کے بعد پھر میں لائسنس ملا. لائسنس کے بعد آئی ایم ایلیجیبل فار ہائی کورٹ, بٹ آئی ڈنٹ پریکٹسڈ. کیونکہ میرے جو مجھ سے سینئر تھے انہوں نے کہا یار تم کیا کرتے ہو؟ میں نے کہا بزنس. کہا تو پھر ہمارے بزنس پہ کیوں لات مار رہے ہو؟ بولے میں یہ بھی کروں گا, میں یہ بھی نہیں, میں کچھ نہیں کروں گا, مگر مجھے یہ فائدہ دیتی ہے. میں پڑھتا رہتا ہوں, لا کے بارے میں پڑھتا رہتا ہوں. آئی نو لا as well as politics ایزی ہو جاتا ہے. جس کو قانون کے بارے میں پتا ہے نا, اس کو پیچیدگیاں بھی پتا ہوتی ہیں پھر کہ میں کس طرح سے کہاں پر کیا مسئلہ ہے جس کو میں اس طرح سے ہینڈل کر سکتا ہوں. اچھا, رہی بات یہ کہ پالیٹکس میں آنے کی, تو آپ کے پاس فورم تھا ہی نہیں اس زمانے میں کوئی. آپ جاتے کہاں؟ جب آپ کالج سے باہر نکلے تو آپ کو چاروں طرف جو ایک ہی فورم نظر آ رہا تھا. So then I joined them. پھر آپ نے آج تک ہوں, میں آج تک شامل ہوں, اور مگر ڈیڈیکیٹڈلی شامل ہوں. نو میٹرز کہ واٹ ایور دی قیادت ول بی. حالانکہ قیادت سے اختلاف اور وہ آپس کا معاملہ ہے. میں کمیونٹی کے ساتھ جڑا ہوا ہوں, میں کمٹمنٹ کے ساتھ جڑا ہوں. لیکن کہتے ہیں نا ایک جگہ پہ رہتے ہوئے آپ اور کام بھی مختلف کر سکتے ہیں, جس طرح آپ نے بزنس کے اوپر ہی فوکس کیا. میں روٹری میں کافی میں نے کام کیا. میں اپنے کلب کا پریزیڈنٹ رہا ہوں, میں چیئر رہا ہوں. اس میں چیئر ہوتی ہے اکنامک, اس کے اندر ڈیولپمنٹ میں چیئر بھی رہا ہوں. میں اسسٹنٹ گورنر بھی رہا ہوں میں روٹری کلب کا. اوکے. تو فلنتھراپسٹ وہ ایک اندر سے آدمی ہوتا ہے, اس کے اندر ہر آدمی میں ہوتی ہے تھوڑی بہت کرنا, تو وہ بھی کر رہے ہیں ساتھ ساتھ یہ جو ہے چلتا چلا ہے. اچھا, ابھی آپ جس طرح یہ تو آپ کے بزنس کی بات ہو گئی. کہتے ہیں نا کہ جب انسان بہت ینگ ایج میں ہوتا ہے یا اسکول ٹائم پر ہوتا ہے, اس وقت بھی آپ اپنے فادر کے ساتھ زیادہ تر ٹائم اسپینڈ کرتے تھے, کیونکہ یہ ہوتا ہے نا کہ بزنس میں میں نے جانا ہے, یا میں نے کون سی, آپ نے تو خیر کہا کہ میں آرمی جوائن کرنا چاہ رہا تھا, تو کبھی یہ خیال نہیں آیا تھا کہ فادر کے ساتھ کہ بزنس جوائن کرنا ہے, تو یو شوڈ اسپینڈ ٹائم ود یور فادر اور ناٹ؟ نو, آئی اسپینڈ آل آف مائی ٹائم ود مائی فادر. اچھا. آئی یوز ٹو پلے کرکٹ اے لاٹ. اچھا. تو میں گوئنگ ٹو بی سلیکٹڈ ان ون آف دی
डोमेस्टिक क्रिकेट क्लब तो नहीं था, बल्कि भाभी बैंक था, UBL था. तो जब मेरा वहां सिलेक्शन, मुझे उन्होंने कहा कल से आप आ जाइए अगर प्रैक्टिस करने के लिए, तो मेरे फादर ने मुझे डांट के बिठा दिया. उन्होंने कहा तुम्हारा काम नहीं है. तो वरना मैं क्रिकेटर होता. वो क्या चाहते थे? वो चाहते थे बिजनेस में मेरा हाथ बटाओ, क्योंकि बिकॉज फैमिली इज द प्रायोरिटी एंड इट इज स्टिल माई प्रायोरिटी. तो जब आप आर्मी में जाना चाह रहे थे तो फिर मजबूती होती. पर ये था कि ये देखिए ना, मेरे बचपन में मेरे दिमाग में एक चीज डाल दी गई. हाँ. और वो थी मुजाहिद. मैंने आज तक कभी भी 23 मार्च की परेड मिस नहीं की. ओह वाह, अच्छा. मतलब टेलीविजन पे ही, चाहे टेलीविजन, मगर मैं बैठ के उसको बहुत, और ये मेरा एक आज भी पैशन है. यू कैन टॉक अबाउट इट, आई कैन टॉक लॉट अबाउट इट. बाय आर्मी, उनकी तरबियत से लेके, उनके इक्विपमेंट से लेके, यू नेम इट, इट्स माई पैशन. आज भी वो पैशन तो चलता रहेगा. बेशक सीने पे गोली नहीं खा सकते, लेकिन ये कि दिल पे तो खा सकते हैं. बिल्कुल. और ये कि ये पैशन उनके लिए दिल पे गोली खाना जो है वो कोई इशू नहीं है. आर्मी इज माई पैशन. तो नहीं गए, कोई बात नहीं, नो रिग्रेट्स. लेकिन है दिल से करीब. हाँ, बहुत करीब है भाई. नाम ही है, साथ साथ जुड़ा हुआ है, क्या करूं, नाम चेंज कर लूं. नाम भी जुड़ा हुआ है और आपके डेट ऑफ बर्थ ही इतनी स्पेशल डे पर आ गई. ये जो आपका एक कहते हैं ना कि इंसान का जब पैशन पूरा नहीं हो पाता तो फिर क्या इंसान नॉर्मली चल लेता है, या कहीं ना कहीं उसके दिल में वो चीज रहती है? देखिए, गोल्स आपके पास होने चाहिए. इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल, देन आपके पास गोल्स होने चाहिए. बगैर गोल्स के तो आप अपनी जिंदगी को बिल्कुल बेमकसद गुजार रहे हैं. मैं ये कर लूं. 99% आज बच्चों से बात कर रहे, वो कहते हैं जी हमने HR के अंदर जो है वो MA किया हुआ है, वो मास्टर्स किया हुआ है, सॉरी MBA किया हुआ है. पूछे भाई जॉब कितनी होती है HR की? नहीं, वो चूंकि वो फलाना करा था तो मैं उसके साथ लग गया. मैंने सोचा इसके अंदर ज्यादा, अब मार्केट में जॉब किसी भी कंपनी में HR में 3 से 4 5 से ज्यादा होती नहीं है. बड़ी से बड़ी इंडस्ट्री में भी 8-10 लोग से ज्यादा नहीं होते. और यहाँ पे रोजाना की बुनियाद पे हजारों लोग निकल रहे हैं. दे हैव गॉट नो आइडिया, नो गोल, नो नथिंग. मतलब ये फॉलोइंग ज्यादा है, फॉलोइंग बगैर सोचे समझे. अच्छा, आजकल क्या कहते हैं यंग जनरेशन को, कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें पढ़ना चाहिए आगे चल, जिसमें कामयाबी हो? देखिए, पढ़ना तो आप किसी भी सब्जेक्ट को जा सकते हैं. देयर आर नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स इन द वर्ल्ड. अब तो वो प्रोफेशन खुलना शुरू हो गए हैं आपके लिए. बहुत सारे साइकोलॉजिकल, वो लोग साइकोलॉजिस्ट बनना चाह रहे हैं. लोग बहुत सारी जो IT बहुत ज्यादा कहते हैं. IT का एक बहुत बड़ा बूम है, लेकिन IT का मैं आपको एक बात बता दूं कि आने वाले वक्तों में जो स्पेशलिस्ट होंगे IT के, वही रह जाएंगे. बिकॉज AI के बाद बहुत सारी चीजें जो हैं वो खत्म होती चली. हाँ, राइट. ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तो इस वक्त तो जो हाल है वो आने वाले वक्तों में ये तबाही मचाएगा. और 90% जो जॉब्स जो के लोगों की हैं वो खा जाएगा. सिवाय वो नाई वगैरह रह जाएंगे. आप जैसे, हम जैसे लोग रह जाएंगे. हो सकता है मेरा और आपका भी जो है वो कोई IT रिलेटेड ही कोई एक मॉड्यूल बना होगा और वो बैठा हुआ खुद ही इंटरव्यू ले रहा होगा, खुद ही जवाब दे रहा होगा. और हम जो वहां बस नो फिजिकल वो रहा ही नहीं, कुछ भी वो रहेगा भी नहीं. और वो आने वाले वक्तों में अगर वो इस तरह की कोई चीजें, तो यार यू जस्ट ट्राई टू मेक थिंग्स मोर वायबल फॉर यू. सब्जेक्ट्स के ऊपर आप जाइए, मुख्तलिफ आप लिखने पढ़ने पे जाइए. आप जरा AI खुराक तो नहीं बना सकता ना? नहीं बना सकता, लेकिन वो खुराक के लिए जो है ना बहुत सारी चीजें मुहैया कर सकता है. कि आपको टेक्नोलॉजी मुहैया कर सकता है. तो वो टेक्नोलॉजी जो है अगर किसी फैक्ट्री में लगे हुए, तो एक जहां पे 10 आदमी काम करते थे, वहां पे AI जो है वो एक आदमी से काम कराएगा. राइट. तो ये एक थोड़ा सा इस पे बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत है. मगर दुनिया बहुत बड़ी है, अभी खत्म नहीं हुई. अभी बहुत काम है, बहुत चीजें हैं जहां पे लोग जा सकते हैं. होप खत्म हो रही है. होप को बढ़ाइए. होप को कैसे बढ़ाएंगे? और छोटी सी मिसाल मैं आपको दूं. अभी आपने इनका देखा, अरशद नदीम का, उसने एक जेवलिन थ्रो फेंकी. मैं कहीं खाने पे गया था और मैं वहां पे अपना मोबाइल पे देख रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि आज ये थ्रो करेंगे. पहली थ्रो उसकी जो थी वो निगेट हो गई. मैंने कहा लो भाई गए. घर आया, मेरी छोटी बेटी मेरे साथ बैठ के उसने देखा. सेकंड थ्रो was 96 पॉइंट समथिंग. अरे मैंने कहा ये तो 93 सॉरी था. थर्ड थ्रो उसने फिर 92 समथिंग की. मैंने कहा यार ये, और वो नीरज जो उनके साथ कॉम्पीट कर रहा था, उसकी 80 89 से ज्यादा. जब उसने लिया तो सुबह पूरा सोशल मीडिया, पूरा टेलीविजन, हर आदमी उसको अप्रिशिएट कर रहा था और उसको होप नजर आ रही थी कि मैं जेवलिन थ्रो मैं भी फेंक सकता हूं. और वो जेवलिन थ्रो करे ना करे, लेकिन यहां कहते हैं ना कि
ذرا نم ہو یہ مٹی تو بڑی زرخیز ہے ساقی والی بات ہے. تو بات یہ کہ مٹی بہت زرخیز ہے, بہت انٹیلیجنٹ قوم ہے. ابھی ہم نے بہت سارے شوز کرنا شروع کیے, جو میں نے زندگی میں اتنے شوز ڈفرینٹ سپورٹس پر نہیں کیے تھے. ہر طرح کا ڈفرینٹ سپورٹس آ رہا ہے, اور لوگوں کو امید ہو گئی ہے. ارشد ندیم نے بہت بڑی امید جو ہے وہ, آپ کی کرکٹ ٹیم ہار جاتی ہے تو لوگ کرکٹ چھوڑ دیتے ہیں. ہاں, بقول انور مقصود کے کہ ہاکی میں جیت جاتے ہیں تو لگتے ہیں سب کچھ جیت گئے. ہاں, کرکٹ میں ہار جاتے ہیں تو لگتے ہیں سب کچھ ہار گئے. ہاں, سب کچھ ہار جاتے ہیں لگتے ہیں کرکٹ کا میچ ہار گئے. تو آپ 71 میں جب آپ کے 2 حصے ہو گئے تو آپ کو لگا کہ کرکٹ کا میچ ہار گئے, دوسرے دن آپ بھول گئے. تو یہ جو چیزیں ہیں, اگر خدا نہ کرے میرے منہ میں خاک, اگر پاکستان کو کچھ ہوا تو یہ جو سمجھ رہے ہیں کہ آج یہ سروائیو کر جائیں گے, ان کو کوئی نہیں پوچھے گا. پاکستان ہے تو ہمیں, بالکل سب کو ایک ہونے کی ضرورت ہے, ایک ساتھ کام سوچنے کی. آپ کر سکتے ہیں, یو کین ڈو اٹ. اور دیکھیں ہر چیز کی ہے نا کہ بٹ آئی بلیو کہ کوئی بھی چیز کو ہم اس طرح نہیں دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نہیں کر پائیں گے. نہیں کا لفظ ہے ہی نہیں کہیں پر, نا ڈکشنری میں ہونا ہی نہیں چاہیے. آدھی جنگ آپ ویسے ہی ہار گئے. اگر آپ نے جو کہا کہ میں ہارا ہوں تو آپ تو آدھی جنگ تو ویسے ہی ہار گئے. اور دوسری چیز یہ کہ آئی بلیو ون تھنگ کہ ہم پیدائش ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے, جی, اور یہ ملک ہمارا جو ہمارے لیے ہے, اس میں اگر نا امیدی آ گئی, وہ تو اللہ کو بھی نہیں پسند ہے. تو پھر آپ کو میں کہتی ہوں, جس آپ نے کہا نا کہ آدھے سے زیادہ وہ آپ نے بیک آؤٹ ہی کر گئے, تو وہ تو ویسے انسان ہار جاتا ہے. تو یہ ہار سے بچنا ہے اصل میں. ایک چیز ہے 5th جنریشن وار. جب ہم ابھی اے آئی کی بات کر رہے تھے تو 5th جنریشن وار کی, 5th جنریشن میں آپ کی ہوپ ختم کر رہے ہیں. وہاں بیٹھ کے, انڈیا میں بیٹھ کے وہ وہاں پہ فضول بے وقوفی کی باتیں کر رہے ہیں, بھکاری یہ وہ دنیا بھر کی باتیں کرتے ہیں. اپنی ذرا سے اکانومی کو اٹھا کے دیکھیں, ہمیں آپ 560 بلین دکھاوا بہت ہے, دکھاوا شو بہت ہے. نارتھ پورا انڈیا گیا ہوا ہے, فارغ ہے بالکل, بہت دکھاوا ہے. وہاں کے اندر لوگوں سے پوچھے نا, وہ آپ کو بتائیں گے صحیح. نہیں, میں تو ہو کے آیا ہوں. نہیں مطلب یہ کہ جو لوگ مجھے شو آف ہے, ہاں کچھ فرینڈز آئے امریکہ سے, کہتے ہیں یو ڈونٹ نو کہ کتنا زبردست ہے. میں نے کہا بھائی وہاں کے اپنے لوگ جو ہمارے فرینڈز ہیں, جب وہ بات کر رہے ہوتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ اندر کے کتنے پرابلمز ہیں. میں نے کہا آپ کو صرف دکھاوا ہے. ان کا یہ ہے کہ ان کا نا وہ ایک چارم چیز. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اپنے ملک کو بھی اپنے منہ سے کبھی بھی برائی نہ کرو کسی چیز کی. ایک لائٹر نوٹ پہ آپ کو بات بتاتا ہوں. میرے ایک کزن ہیں انڈیا میں ہوتے ہیں, بائی ورچو کہ وہ لوگ وہاں سے نہیں آ سکے, میٹرنل کزن ہے. تو میری بہن نے کہیں ان کو واٹس ایپ کے اوپر لکھا کہ کیا ہوا یہ آپ کے کیا 200 یونٹ کے اوپر کیا بجلی فری ہے؟ ہاں بالکل فری ہے. پانی, ہاں پانی اچھا آتا ہے. ہاں یہاں بہت کچھ ہو رہا ہے. تو میں نے اس کے اوپر لائٹر نوٹ پہ کہا کہ یار حالات تو ہمارے بھی آپ ہی جیسے ہیں, مگر ہمیں آپ کی طرح سے بتانا نہیں آتا. کیا بات. پرابلم یہ کہ آپ جو ہے نا اپنی برائی کو بھی اس انداز میں بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ 200 یونٹ تو آپ کو بھی پتا ہے کہ آپ 200 یونٹ استعمال نہیں کرتے ہیں, آپ تو 1000 یونٹ سے کم تو آپ بھی استعمال نہیں کرتے ہیں. لیکن آپ نے کس خوبصورتی سے اپنی ساری برائیوں کو آپ نے جو ہے کلیئر کر دیا, اور ہم جو ہے اپنی چھوٹی سی کسی برائی کو اتنا بڑا ہائی لائٹ کر کے کر رہے ہیں. بالکل, یعنی تباہ کرنے پہ تلے میں. وہ ہماری پرابلم یہ ہے کہ بقول ان کے جان ایلیا کے کہ میں بھی کتنا عجیب ہوں, اتنا عجیب ہوں کہ بس خود کو تباہ کر لیا اور ملال بھی نہیں. تو ہمیں تو یہی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو تباہ بھی کر لیا اور ملال بھی نہیں ہو رہا. لیکن میں نے آپ سے کہا نا کہ پھر اقبال کا وہی شعر سامنے بھی آتا ہے کہ ذرا نم ہو یہ مٹی تو بڑی زرخیز ہے ساقی. کوشش کیجیے, محنت کیجیے, ضرور آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. بالکل سر, آج آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا. اور جس طرح میں نے انٹرو میں بھی کہا تھا کہ جو سکسیسفل لوگ ہوتے ہیں ان کے پیچھے بھی ایک پوری سٹوری ہوتی ہے, اور ایک دن کی کہانی نہیں ہے. انسان جو ہے کامیابی حاصل کرے اس کے لیے پوری زندگی محنت کرتے رہنا ہوتا ہے, اینڈ دیر از نو اسٹاپ. تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر. بہت بہت شکریہ آپ کا. اس کے ساتھ ہی ناظرین آج کے لیے اتنا ہی, پھر آپ سے ملاقات ہوگی. ٹیک گڈ کیئر. اللہ حافظ.